باہر اکٹھے ہوئے تھے عدلیہ کو دھمکانے کے لیے. یہ چند جنرل جو آئے تھے چیف جسٹس کو کچھ کہنے کے لیے, اس کا اثرات ہمیں اچھے نظر نہیں آئے. بالکل صحیح بات کہی ہے کھوسا صاحب نے. بھائی آپ ہمت کرتے 14 مئی کا جو نے ڈیفائی کیا تھا, چاہے اس وقت کا پرائم منسٹر لا منسٹر ہوتا یا اس وقت کا چیف الیکشن کمشنر ہوتا یا کوئی اور اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوتا جس نے پیسے دینے سے انکار کیا تھا, ان سب کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی ہونی چاہیے. جی. اور اگر یہ ہمت بندیال صاحب کرتے تو سارے وکلا ان کے ساتھ, پاکستان بھر کے وکلا ان کے ساتھ ہوتے. مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ جس دن کچھ سیاسی جماعت کے لوگ سپریم کورٹ کے سامنے اکٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر دھمکانے والی تقاریر کی گئی تھیں, میرا وکلا کے ساتھ اس وقت بڑی حد تک ایک رابطہ تھا, اور میں نے اپنی جو ہمارے سے ریلیٹڈ بار ایسوسیشنز جو گروپ سے ریلیٹڈ ان سب سے کہا کہ آپ سب سپریم کورٹ کے پریمیسز کو پروٹیکٹ کریں گے. ہمارے زبیری صاحب کی قیادت میں, اور مجھے خوشی ہے کہ بڑی تعداد میں وکلا کالا کوٹ پہن کر اس دن سپریم کورٹ کے پریمیسز میں موجود تھے. اس میں ہمارے پنڈی اور اسلام آباد کے وکلا کا خاص بہت بڑا رول ہے. میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے وکلا نے ایسے معاملات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ہمیشہ ہمارے معاملات کو آگے لے کے گئے ہیں. تو اگر ہمت کر جاتی جوڈیشری, 7 جو 9 مارچ 2007 کا واقعہ ہے, مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر وہ کچھ کرتے تو اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں جوڈیشری کے ساتھ کیا کرتی. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے 9 مارچ 2007 کو اس وقت کے چیف جسٹس کو دھمکانے کی کوشش کی تھی, لیکن جب وہ کھڑا ہو گیا تو پاکستان بھر کے وکلا اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ کے سامنے ہے اس دھمکانے والے ڈکٹیٹر کو آخرکار مایوس ہو کر اپنے آفس سے الگ ہونا پڑا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر جوڈیشری کوئی بھی دلیرانہ قدم کبھی بھی اٹھائے گی, وکلا سارے ارسپیکٹو آف پولیٹیکل پارٹیز, وکلا سارے اس کے ساتھ دست و بازو بن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جرأت تو کرے نا. تو اصل مسئلہ جو آ رہا ہے, نے بالکل صحیح کہا ہمارے دوستوں نے کہ لاہور ہائی کورٹ کا کوئی اچھا رول ہم نہیں دیکھ رہے. پنجاب میں بے شمار خواتین, سیاسی ورکر, سوسائٹی کے سول سوسائٹی کے ورکرز کو پچھلے کئی مہینوں سے اندر رکھا ہوا ہے. بہت ساری پٹیشنز ہو گئی, جرأت نہیں پڑ رہی. یہاں چھوڑتے ہیں وہاں پکڑے جاتے ہیں. اگر اس ہائی کورٹ میں جرأت ہوتی, اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں جرأت ہوتی, مجال ہے کہ کوئی پولیس والا آ کے یہ حرکت کر جاتا. لیکن اپنی کمزوری کا ہم آج بھگت رہے ہیں. ان کی کمزوریاں, چھوٹی چھوٹی کمزوریاں, چھوٹے چھوٹے مفادات, چھوٹے چھوٹے ریورز, کن چیزوں کی خاطر آپ یہ کر رہے ہیں؟ بڑے دکھ کی بات ہے. ہمت دکھاؤ گے, پشاور ہائی کورٹ ہمت دکھا رہی ہے, وہاں جرأت نہیں پڑ رہی کسی کی. کئی لوگوں نے کہا مجھے کہ پنجاب میں جو پہلی دفعہ ظلم ہوا جو کہ ضیاء الحق کے جاویدانہ دور میں نہیں ہوا, یعنی خواتین کو رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا, گیٹ توڑ کے اندر داخل ہوئے, دروازے توڑے گئے اور خواتین کی جو بے حرمتی کی گئی. یہ تو ضیاء الحق کے زمانے میں نہیں ہوا تھا. میں نے ایک بات کہی تھی, بھائی ہم سب کو اس کے بارے میں علم ہونا, پنجاب میں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے
کہ ہمارے بلوچ بھائیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سندھ میں کیا ہوتا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اچھی بات ہے کہ اب پنجاب بھی وہ بھگت رہا ہے۔ یہ رات کو غائب کرنا، یہ لاشیں پھینکنا، یہ مسنگ پرسنز ہونا، یہ صرف بلوچستان کی بدقسمتی نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ میرے بھائی بلیدی نے اور میرے اور بلوچستان کے بھائیوں نے بات کہی۔ سارے قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا گزرتی ہے، کیا گزرتی ہے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں۔ اس لیے یہ تجربے جس سے پنجاب گزر رہا ہے غالباً پاکستان کو اس حوالے سے یونیفائی کر رہا ہے۔ سب کے تجربات آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 1971 میں ہمارے بنگالی بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے اچھے پاکستانی تھے، وہ ہم سب سے اچھے پاکستانی تھے، پاکستان بنانے والے تھے، پاکستان کی بنیاد رکھنے والے لوگ تھے، جو میرے ہم اثر ہم اور لوگ جانتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں۔ سردار لطیف کھوسہ اور میں کلاس فیلو ہیں، ہمارے ساتھ بنگال سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے۔ بلکہ 1966 میں مجھے یہ فخر ہے کہ ایک بنگالی بھائی کو میں نے سپورٹ کر کے پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا جنرل سیکرٹری الیکٹ کروایا تھا، اور مجھے بنگالی بھائیوں کا رسپانس ملا تھا کہ ہم پنجابی کو کچھ اور سمجھتے تھے، لیکن آپ پنجابی لوگ سوچ میں آئین اور جمہوریت رکھتے ہیں، ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ جس دن میں نے پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کی طرف سے انٹر-یونیورسٹی ڈیبیٹ کرائی تھی، تو ایسٹ پاکستان کی تینوں یونیورسٹی کی طرف سے ٹیمیں آئی تھیں انگریزی، اردو اور بنگالی زبان میں ڈیبیٹ بولنے کے لیے، اور ان کے نمائندوں نے مجھے کہا تھا، چاہے وہ راجشاہی سے تھے، وہ ڈھاکے سے تھے یا چٹاگانگ سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ پنجاب میں بھی لوگ ہیں جو بنگالی زبان کو قومی زبان سمجھتے ہیں۔ میں نے اور میرے اور ساتھیوں نے کہا کہ بنگالی اتنی ہی ہماری قومی زبان ہے جتنی اردو ہماری قومی زبان ہے، ہمارا آئین کہتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم جس تجربے سے گزر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت کرٹیکل دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمیں چاہے ہم سندھ سے ہیں، پنجاب سے ہیں، خیبر پختونخوا سے ہیں یا بلوچستان سے ہے، ہم نے ایک یونائٹ ہو کے اس سچویشن کا مقابلہ کرنا ہے، اور بالخصوص وکلا نے اس میں لیڈ لینی ہے، اور وکلا کے نمائندوں نے آگے معاملات کو لے کے جانا ہے۔ ہمیں یقین ہے ہماری لیڈرشپ اس وقت بہت اچھے ہاتھوں میں ہے، جس طرح زبیری صاحب ہمارے صدر نیشنل بار ایسوسی ایشن ہے، جس طرح اشتیاق صاحب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہیں، اور اس طرح اور بھی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں اچھے صدور موجود ہیں، اور بلوچستان کے نمائندے سارے اس معاملے میں یکجا ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم مزید اپنا نیریٹو آگے لے کے جائیں گے، کیونکہ ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ ہم آئین سے باہر کسی کو نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کی افواج آئین کی کریشن ہے، آرٹیکل 243، 44، 45، 46 ان کی، اور ان کو اس کے دائرے میں ہی رہنا ہے، اس سے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتے۔ میں یہ کہوں گا کہ پڑھو آئین کے تحت تمہارا اوتھ کیا ہے، واضح لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص فوج میں بھرتی ہوتا ہے کسی بھی رینک میں، وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں آئین کو پروٹیکٹ کروں گا، ڈیفینڈ کروں گا، پریزرو کروں گا، جو کہ آج کا موضوع ہے، اور یہ بھی کہتا ہے میں کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں، I will not take part in any political activity۔ یہ ان کی قسم ہے۔ میرے خیال میں جنرلز کو بار بار یہ قسم پڑھانی چاہیے کہ تم نے کیا اوتھ لیا ہے، تم کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لے سکتے۔
तुम कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तुम कोई इलेक्शन इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तुम इलेक्शन में अपने मर्जी के जो नताइज नहीं ले सकते। क्योंकि मुझे याद है, और आप सब जो मेरे हमअसर, कि 11 साल ज़ियाउल हक क्या कहता था कि मैं इलेक्शन क्यों नहीं करा रहा। वो कहता था मैं इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहा कि जब तक मुझे यकीन ना आ जाए कि नताइज मुस्बत होंगे। मुस्बत नताइज का मतलब क्या है? आज भी लगता है यही सोच है, वो मुस्बत नताइज की खातिर इलेक्शन डिले कर रहे हैं। लेकिन भूल जाओ जन साहिबान, मुस्बत नताइज सिर्फ अवाम देती है। किसी का कोई हक या किसी का कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी के नताइज हासिल करे। ये कौम फैसला करेगी कि किसको इलेक्ट करना, किसको हुक्मरान बनाना, और तुमने जो भी आइन के तहत हुक्मरान मुंतखब होगा उसकी बिल्कुल ताबेदारी और वफादारी करनी है। ये हमारे आइन की दिफा का सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ी जद्दोजहद है। बाकी आखिर की जो बात मैं कहता चलूँ कि वे फॉरवर्ड इंशाअल्लाह ताला हमें इस मामले में हमारी रहनुमाई करेंगे जनाब ज़ुबैरी साहब कि इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या होगा। जो भी वे फॉरवर्ड देंगे, आइंदा आने वाले वक्तों में कन्वेंशंस मुख्तलिफ शहरों में, सूबाई दारुल हुकूमत में, हर जगह मेन शहरों में जिस तरह इनका हुक्म होगा, सारे पाकिस्तान के वकला उसी अंदाज से उसको फॉलो करेंगे। और इस कोशिश और काविश को उस वक्त तक हम लेके चलेंगे जब तक आइन मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो जाता, रूल ऑफ लॉ नहीं आ जाता, मुल्क में फंडामेंटल राइट्स पर अमल दरामद नहीं हो जाता। मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ, बिल्कुल शुक्रिया।